عبادت مکمل کرنی ہے، پہلے ٹارچ الگ ہوتی تھی، کال کے لیے ریسیور پہ جانا پڑتا تھا، کیلکولیشن کے لیے اٹھانا پڑتا تھا، خبروں کے لیے ٹی وی دیکھنا پڑتا تھا. توجہ ہے اب حضرات کی کہ نہیں؟ قبلہ ٹی وی الگ ہوتی تھی، کمپیوٹر الگ ہوتا تھا، موبائل الگ ہوتا تھا، فون الگ ہوتا تھا، خط لکھنا الگ ہوتا تھا. اب سارے پروگرام کٹھے ہو کے موبائل میں آ گئے ہیں. نبی 1.25 لاکھ ہے، وقت تھوڑا ہے، ذکر سب کا کیسے کریں؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو بھی مل کے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. قبلہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، 14 معصوم ہیں، وقت 20 منٹ ہے. 20 منٹ میں پورے قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہتا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہے ٹارچ چاہیے، مجھے کال کے لیے فون چاہیے، مجھے کیلکولیشن کے لیے کیلکولیٹر چاہیے، مجھے انٹرنیٹ کے لیے کمپیوٹر چاہیے، مجھے خبروں کے لیے ٹی وی چاہیے، تو بندہ بول کے کہے گا ایک موبائل لے آؤ. بول کے بھائی بول کے جس بندے تک پیغام پہنچا ہے، ایک موبائل لے آؤ. فون بھی اس میں ہے، لیٹر بھی اسی سے لکھا جائے گا، نیٹ بھی اسی پہ چلے گا، خبریں بھی اسی میں دیکھو گے، کیلکولیشن بھی وہی کرے گا. تو اللہ تیرے پاس بھی کوئی ایسا پروگرام ہے ہو ایک کام 1.25 لاکھ کا ہو جائے. جیو بھئی مولا تمہاری زبانوں کو عزت عطا فرمائے. پروردگار کوئی ایسا کام ہے کائنات کے نبی نے فرمایا جو قیامت تک آنے والا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، تو یا رسول اللہ کچھ ایسا فرمائے کہ کروڑیں ون ہو جائے، لاکھیں ون ہو جائے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آدم کی بات کرو گے کب تک کرو گے؟ نوح کی رہ جائے گی، نوح کی کرو گے، عیسیٰ کی رہ جائے گی، عیسیٰ کی کرو گے، موسیٰ کی رہ جائے گی، ابراہیم کی کرو گے، اسماعیل کی رہ جاؤ گے. یا رسول اللہ پھر 20 منٹ کے وقت میں کرے کیا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی بات بھی ہو جائے، پورے قرآن کی عبادت بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، 1.25 لاکھ کی زیارت بھی ہو جائے. کائنات کے رسول نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، اَن ينظر إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي حَیبَتِهِ وَإِلَىٰ عِیسیٰ فِی زُہدِهِ وَإِلَىٰ یوسف فِی جَمَالِهِ وَإِلَىٰ محمد فِی کمالِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِیّ بْنِ ابی طالب. فرمایا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، محمد کا کمال دیکھنا چاہے، ایک علی کو دیکھ لو، اس میں 1.25 لاکھ موجود. دیو بھائی آپ سلامت رہے. فرمایا ایک علی کو دیکھ لو، اس میں آدم بھی ہے. تائید کرے وہ بندہ جس کے دل کی نگری کا بادشاہ حسین ہے. فرمایا علی دیکھ لو، اس میں آدم کا علم بھی ہے، اس میں نوح کا علم بھی ہے، اس میں یوسف کا جمال بھی ہے، اس میں موسیٰ کی حیبت بھی ہے، اس میں عیسیٰ کا زہد بھی ہے. ہائے ہائے چہرہ ایک ہے، چہرہ ایک ہے، زیارت 1.25 لاکھ نبیوں کی ہے. تو پروردگار کچھ ایسا بھی ہے وقت تھوڑا ہے، تلاوت پورے قرآن کی ہو جائے. جو بندہ پورے قرآن کی تلاوت اس منڈال میں صدقہ حسین کا کرنا چاہتا ہے وہ میری تائید کرے. حدیث پیغمبر کے ایک لفظ کی حوالے کی سند کی ذمہ داری گلباز کی ہے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. قبلہ ایسا بھی ہے کہ تھوڑے وقت میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیں. ملنگ کہتے ہیں نا کل ایمان کامل قرآن نعرہ ہے. بھئی توجہ آپ کی. شجی میں سوچا کرتا تھا ہے کل ایمان اور کل قرآن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری کل قرآن کیسے ہو گیا؟ عزت حیدر کی قسم، اہل سنت کی کتاب ہے اصلی المطالب جس میں حدیث پیغمبر موجود ہے. میں جھوم اٹھا، میں نے کہا ملنگ بوٹی پینے والے کو نہیں، عاشق علی کو کہتے ہیں. جیو بھئی ہر مولا تمہیں سلام. میں نے کہا نعرہ حیدری. پھر میرا جی چاہا میں جھوم کے نعرہ لگاؤں. ملنگ بوٹی والا نہیں ہوتا، ملنگ معرفت والا ہوتا ہے. جو ملنگ کہتا تھا نا کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، نعرہ ایک ہے، کل کا کل قرآن کیسے ہو گیا؟ پھر میں نے حدیث پیغمبر اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں دیکھی. کائنات کے رسول نے فرمایا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے
اسے مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ وقت اور کم ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا جو کامل یقین سے یا علی کہہ دے کل قرآن کا ثواب لے۔ دیو بھائی جو کامل یقین سے، توجہ ہے حضرات کی گلے، مولا کو شہادت میں، جو کامل یقین سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے کامل قرآن کی تلاوت کا بولو ثواب ملے گا۔ سوالی نے سوال کیا یا رسول اللہ قرآن کے 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، پڑھتے پڑھتے کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سالوں کی عبادت ایک طرف، ایک نام لینا ایک طرف، اور جس قرآن کی تلاوت میں مہینوں لگتے ہیں اس کا بھی اتنا ثواب، یا علی کہنے کا بھی اتنا ثواب۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا وزن تولنا چاہتے ہو تو تول لو۔ قرآن اگرچہ دیر میں پڑھا جاتا ہے پر قرآن مومن بھی پڑھے گا، قرآن منافق بھی پڑھے گا، قرآن حلالی بھی پڑھے گا، قرآن حرامی بھی پڑھے گا۔ قرآن ناطق نام علی وہ نام ہے جسے پڑھنے کے لیے یا مومن ہونا چاہیے یا حلالی ہونا چاہیے۔ جی یا مومن ہونا چاہیے، بولو تو صحیح نا، میرا پیغام پہنچ رہا جی۔ مولا آپ کو شاد و باد رکھی، عزت عطا فرمائے۔ یا حلالی ہونا چاہیے یا علی کہنے کے لیے، بولو سارے، بندہ مومن ہونا چاہیے۔ بندے ہمیں کہتے ہیں آپ مجلس شبیر میں کھڑے ہو کے اور کسی کی بات نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کرتے، ہم سب کی باتیں کرتے ہیں، پر جہاں جہاں کی بنتی ہے بولے یار میرا بولنے والا مجمع، جس کی زبان ذکر علی کی امانت ہے وہ بندہ کھلی زبان سے میری تائید کرے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ مجلس حسین میں بیٹھ کے زبان سے علی کہے گا اس کی زبان کے گناہ معاف ہوں گے، جو ہاتھ اٹھا کے یا علی کہے گا ہاتھوں کے گناہ معاف ہوں گے، جو دل میں علی کی محبت رکھے گا اس کے دل کے گناہ معاف ہوں گے، تو یا اللہ سارے بدن کے گناہ، فرمایا جو علی کے دشمن پہ لعنت کرے گا سارے گناہ معاف اس کے۔ جی بلکہ بے شمار توجہ ہے جی آپ حضرات کی۔ لیں جی کتاب کا نام ہے مناقب خاصمی، کتاب کا نام ہے ینابع المودت، کتاب کا نام ہے اصلی المطالب۔ یہ اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے امالی شیخ صدوق، یہ ہماری کتاب ہے۔ مدینۃ المعجز، یہ ہماری کتاب ہے۔ بھائیوں کا بھی حوالہ دے دیا، اپنوں کے لیے حوالہ پیش کر رہا۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، جو بندے کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے ممبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہیں کرتے، آؤ میں آپ کی کتابوں کے حوالے سے خدا کی عزت کی قسم ازواج نبی کی بھی بات کرتے ہیں، اصحاب نبی کی بھی بات کرتے ہیں۔ کان ہونے چاہیے سننے کے لیے، دل ہونا چاہیے، بولو تو صحیح نہیں یار۔ مجلس حسین کی ہے، تذکرہ میں ازواج النبی کا بھی کرتا ہوں، تذکرہ میں اصحاب نبی کا بھی کرتا ہوں۔ ہم ازواج نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، اصحاب نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، پر آپ پہ گنڈے غلط کیے گئے ہیں۔ کتاب آپ کی ہے، روایت یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی بیٹی عائشہ کے گھر آنا چاہتا تھا، ابھی میں حجرے کے باہر دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے اندر اونچا اونچا بولتے اپنی بیٹی کی آوازیں سنی کہ وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا معاشرے میں ہر بیوی چاہتی ہے دنیا کی ہر خاتون سے زیادہ محبت شوہر اس سے کرے، ساری دنیا کے سارے گھروں سے زیادہ محبت اس کے میکے والوں سے کرے، تو ہو رہی ہوگی نبی اور زوجے نبی میں کوئی محبت کی بات؟ اور یار بولو تائید کے ساتھ بولو نا، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، تمہاری نسلوں کو ولایت علی نصیب ہو رہا ہوگا کوئی شوہر بیوی میں ماد اور نان کا مسئلہ، اس طرح مان کی باتیں کہ کس سے زیادہ محبت ہے کس سے تھوڑی محبت ہے، کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے لفظ سنے عائشہ بلند آواز
میں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، مردوں میں کس سے ہے، بیویوں میں کس سے ہے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا چل تو بتا دے۔ کہتی ہے اللہ کی قسم میں جانتی ہوں مردوں میں تجھے علی سے پیار ہے، عورتوں میں زہرا سے۔ جی ہو بھائی سلامت رہے، مردوں میں علی سے پیار ہے۔ راوی ہے حضرت ابوبکر صدیق، کہنے والی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ منبر حسین کے وسیلے سے نتیجہ لے جاؤ، ہم آل محمد کی بات بھی کرتے ہیں، ازواج محمد کی بات بھی کرتے ہیں، اصحاب محمد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی زبانی سے، حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی سے، روایت اہل سنت بھائیوں کے گھر سے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مردوں میں علی سے زیادہ پیار کرتے ہو، بیویوں میں زہرا سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ جب بلند آواز سنی حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے دق الباب کیا، گھر میں داخل ہوا، میں نے جھڑکی دے کے کہا اے ابوبکر کی بیٹی تجھے نہیں پتا اللہ کا قرآن کہتا ہے اونچی آواز میں محمد کے سامنے بولنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، عزت حیدر کی قسم، مومنین کی گواہی سے، مناقب خارزمی کی سند سے، حدیث پیغمبر، روایت حضرت ابوبکر سے کہتا ہوں جو امی عائشہ نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، جو حضرت ابوبکر نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان۔ توجہ ہے جی، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ لو جی چونکہ دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہے، آپ نے وقت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں چونکہ پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ توجہات ہیں اب حضرات کی، اتنا وقت تو لگ جاتا ہے نا جی نئے بندے کا چہرہ پہچاننے میں، ہے نا، کیٹیگری دیکھنے کہ بندہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا کی قسم بندہ کوئی بھی ہو خاک کلی ہے، بولو تو صحیح نا۔